میرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے، سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی، زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل، میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل، میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر، جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی، کہ اللہ بس اب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ۔ کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، جسے زوال نہیں، زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واثق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں، تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، وکل آتیہ یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا، عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے۔ ہو
खबर फटेगी, खबर फटेगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो कब्र से निकलते ही कहेंगे ओ ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। तो कहेंगे या वैलना मम बासना मिन मरकदिना, कुरान सूरह यासीन, कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, अरे हमें मौत ही दे दो, ये किसने उठा दिया। तो जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी वो कब्रों से, वो भी कब्रों से निकलेंगे तो वो इनको जवाब देंगे हाज़ा मा वादर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे, तुम गाफिल रहे। फिर मेरा रब जमा करेगा सूरे, कैसे जमा करेगा, यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज तुम सब अल्लाह के बारगाह में पेश होगे, कोई छुप ना सकेगा, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, पहले फरिश्ते आएंगे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के फरिश्ते आएंगे। फिर मेरे रब का अर्श आएगा, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मेरा रब आएगा, वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा, 8 फरिश्तों ने, आज अब 4 हैं, उस दिन 8 होंगे, उन्होंने उठाया हुआ होगा। और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श, उसकी आवाज़ और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएगा, सब बेहोश हो, क्या नबी, क्या शहीद, क्या बड़े, क्या छोटे। फिर मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश है, मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले बेहोश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोशी नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी, जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूँ तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, तब थोड़ा दिखा दे, तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो, 40 दिन के बाद होश आए। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आए, फिर बाकियों को होश आएगा, फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा, अव्वल मन युक्सा इब्राहीम, अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, फिर अल्लाह अपने फरमाया, उसके बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा, फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है, डॉक्टर साहब, सदर साहब, वज़ीर साहब, कौन, उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज़्ज़िनीन को कपड़े पहनाए। मुअज़्ज़िन वो तुम्हारे तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज़्ज़िन को कपड़े पहनाए, फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसत्तु लकुम मुंज़ अन खलक़तुकुम इला यौम अहयैतुकुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पनामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा। फल-यौम अंसितू ली, आज मैं बोलूँगा तुम सुनोगे। हाज़िही सुहफ़ुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फ़ाइल खोलने वाला हूँ। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, दुनिया में मैं पर्दे डालता हूँ, रात को ज़िना हो रहा है पर्दे डाल रहा है, रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है पर्दे डाल रहा है, एक रात को नंगा नाच देख रहा है अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है अल्लाह पर्दा डाल रहा है, एक सच बोल के बेच रहा है अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। लेकिन का यौम तुबलस सराइर, आज हम पर्दे उठा देंगे, हम कहेंगे वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज ना फरमानों को अलग कर दो। हाँ, ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान है। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, व बुर्रज़िल जहीम लिल गावीन, फिर रब कहेगा पुल सिरात बिछाया जाए, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, फिर अल्लाह फरमाएगा तराजू लाया जाए, तराजू, वनदअल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौम अल क़ियामा, फिर मेरा रब कहेगा हिसाब शुरू किया जाए, बुलाओ फलां बिन फलां को बुलाओ, युजाउ बिब्ने आदम यौम अल क़ियामा फ़यूक़फ़ु बैन यदैल्लाहि तआला कअन्नहु बज़ज, हर आदमी को, फरिश्ते, मर्द को, औरत को अल्लाह के सामने जब खड़ा करेंगे तो ऐसे कांपेगा, जैसे छोटा बकरी का बच्चा कांपता, ऐसे कांप रहा होगा ऐसे। तो अल्लाह ताला कहेगा आतैतुका व खव्वलतुका व अनअमतु अलैक अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा, मेरे बंदे तुझे पानामा में बहुत कुछ दिया था, तो आज क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ तो सही। तो
جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں؟ تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارے نہیں ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے؟ لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے، تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ تو پولیس آتی ہے، پکڑ، ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، ہاں، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشی وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ۔ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا۔ کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی، تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے، تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی، تو ایک نعرہ لگے گا ہو، تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہا ام ہے نا، یہ لفظ نہیں، یہ نعرہ ہے، تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو۔ وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھیں اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا کچھ ہوتا ہے، ایک
ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا، ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہو۔ داہ داہ تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے اور ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا، چل موج کر۔ اب انہوں نے دوڑ لگائی اور پہنچے، کھجوروں کا زمانہ تھا نا، پھل کا، تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے، باہر کھڑے ہو گئے۔ تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے، تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے امت دہدہ، دہدہ کی ماں نے کہا جی کب باہر آ جاؤ، باغ بیچ دیا ہے۔ کہیں کیسے بیچ دیا ہے؟ کہا اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں، گھر مل گئے ہیں۔ اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، وہ کہتی تیرا ست اناز، بچے کہ تو کھاون گے، میں کہ تو کھاواں گی، بھکھا مار دیتا، جا ڈبل جاب کر، میں بڑا کر لینا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ واہ ابو الدہدہ کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا اعلیٰ سودا کیا ہے۔ یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی موڑ نہیں آتا، کہیں اندھیرا نہیں ہوتا۔ کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے، تو راستے میں ایکسیڈنٹ تھا، سانو 4 گھنٹے لگ گئے 2 کے بجائے، اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے، اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ حجۃ بیضاء، کارپیٹڈ سفید راستہ، نہ موڑ ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے، اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی کی۔ اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس پہ آ جاؤ، جہاں مرضی رہو، مدینے رہو، برمنگم رہو، سیدھا اللہ کی رضا لے کے جاؤ۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم۔ اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم۔ اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، 4 قسمیں مکے کی۔ اچھا اس میں لا جو آیا نا، لا نہیں، تو ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے، اس کا ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، اس کا دوسرا معنی ہے جہاں لما چھپا ہوا ہے، لما لا، میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں، وہ کتنا برکت والا شہر ہے، میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں۔ اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کی کتاب کی قسم کھائے، یاسین والقرآن الحکیم، تورات کی قسم نہیں، زبور کی قسم نہیں، انجیل کی قسم نہیں، بائبل، لا یاسین والقرآن الحکیم۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا
انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح تو گمراہ ہے۔ ان کا لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، آپ نے کہا لیس بی صفاحہ، میں پاگل نہیں ہوں۔ نبی پہ اعتراض ہوا، نبی نے جواب دیا۔ میرے نبی پر بھی اعتراض ہوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تجھے کس نے رسول بنایا؟ تجھے کس نے رسول بنایا؟ یَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو تو ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، نہ تیرے پاس فرشتے آتے ہیں نہ تیرے پاس کچھ ہے، تو تجھے کس نے نبی بنا دیا؟ تو نبی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں، تیرا رب جواب دے گا۔ اور قسم کھا کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نے دو قسمیں کھائیں، ایک یہ والقرآن الحکیم، ایک ان اور لام جب جمع ہوتے ہیں وہ قسم بن جاتا ہے۔ اللہ نے دو دفعہ قسم اٹھا کر کہا آپ میرے رسول علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے لگایا ہوتا کیا دن جڑا موبائل چھوندا راہ دسن والا نیویگیشن، وہ تو غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم قریب آ کے کھبے سجے ہو رہے تھے کہ اور میرا رب کہتا ہے جو نیویگیشن میرا نبی تمہیں دے گیا ہے قیامت تک اس میں کوئی خطا نہیں آئے گی، آنکھیں بند کر کے چلو۔ اصل منزل اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل منزل اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کو لگا دیا ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ میرے محبوب کی زندگی اپنانی ہوگی۔ عبادات تو تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی آپ چونکہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نبی نے گھر کی زندگی کیسے گزاری، 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق کی تھی؟ او بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، کوئی فتویٰ نہ دے دے، کیونکہ ہندوستان پاکستان میں مفتی ڈھیر سارے، فق فتویٰ۔ میں سوچ سمجھ کے یہاں پانی پی رہا ہوں، کیونکہ اور احتیاطاً اس لیے کہہ دیا کہ ضرور کسی نے کہنا تھا مولوی کھڑے ہو کے پانی پیتی جاندہ ہے۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے، کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں۔ پھر آپ نے فاقے کے ساتھ ان بیویوں سے کیا سلوک کیا کہ وہ قربان ہونے لگیں۔ 3 دن نہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی بیوی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا حضرت عائشہ سے، خالہ جان پھر آپ کھاتے کیا تھے؟ کہا کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو کبھی یوں کروٹ بدلیں اور کبھی ایسے کروٹ بدلیں، اور جلدی جلدی یہ پروسیس چل رہا تھا۔ پھر ایک دم آپ آگے بڑھے اور جو چارپائی کی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے باندھ، اس پر اپنے پیٹ کو ٹکایا، دھڑ نیچے اور پیٹ لکڑی کے ساتھ ایسے پریس۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے تھے وہ اسی طرح دنیا سے گئے، میں بھی اسی طرح دنیا سے جاؤں گا۔ اس فاقے کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں، کیا زندگی تھی؟ آپ نے کبھی کسی بیوی کو تانا نہیں دیا۔ کسی بیوی غصے میں آ جاتی تھی، آپ
خاموش رہتے تھے، ایک لفظ نہیں بولتے تھے. چپ رہنا سیکھ لو. اگر آپ گھروں کو بسانا چاہتے ہیں، میرے نبی نے طریقہ بتایا. چپ رہنا سیکھو، لبوں کو سینا سیکھو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والی تھی حضرت عمر اپنے باپ کی طرح، تو وہ غصے ہو جاتی تھی، آپ خاموش، کوئی بات نہیں. ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے، کہا عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی. وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے، ریشم کی طرح.